اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم نے کہا علیہ السلام، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے پروردگار آپ مردوں کو کیسا زندہ فرماتے ہیں، مجھے دکھائیے۔ قال، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اولم تؤمن، کیا تمہیں ہمارے زندہ کرنے پر مردوں کو یقین نہیں ہے؟ قال، حضرت ابراہیم نے عرض کیا، بلا، یقین ہے اللہ، کیوں نہیں ہے؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ قال، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، آپ 4 پرندوں کو لے لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان کو آپ اپنے سے مانوس کر لیجئے، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان پرندوں کے ٹکڑوں کو آپ ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلائیے آپ، یأتینک سعیا، تو پھر وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو یہ بات کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غلبے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، پروردگار آپ مردوں کو زندہ کیسے فرماتے ہیں، مجھے ذرا دکھائیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم عرض کرنے لگے، اے اللہ کیوں یقین نہیں ہے؟ یقین ہے، لیکن میں اپنی دل کی تسلی کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ مجھے دکھائیے آپ مردوں کو زندہ کیسا کرتی ہیں، کیفیت معلوم ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، چلو آپ 4 پرندوں کو لے لو، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ان کو آپ 4 پہاڑوں پر رکھ دو، ان کے ٹکڑوں کو، پھر آپ جب ان کو بلاؤ گے تو پھر وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وہ یقین کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار ہے، غلبے والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ایک مرتبہ کل کا سبق بھی پھر دوبارہ سن لو۔ کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جو شخص ایک بستی پر سے گزرا، درحالے کہ اس حال میں کہ اس بستی کی در و دیوار، چھتیں گری ہوئی تھی، تو جو شخص گاؤں سے گزر رہا تھا اس نے عرض کیا اللہ سے کہ اس گاؤں کے مردہ ہونے کے بعد پھر اس گاؤں کی بستیوں کو، بستی والوں کو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ تو جو شخص یہ سوال کیا تھا اس گاؤں والوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے اسی شخص کو موت دے دیا، 100 سال تک اللہ نے موت دے دیا، پھر اللہ ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب اللہ ان سے پوچھا، تمہیں کتنے دن موت کی حالت میں تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا، باری تعالیٰ میں 1 دن یا 1 دن سے کم کی مدت میں موت کی حالت میں تھا۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، 1 دن بھی نہیں، 1 دن سے کم بھی نہیں، بلکہ تم 100 سال تک تمہیں موت کی حالت میں تھے، تم پر موت طاری تھی۔ پھر اللہ ارشاد فرمانے لگے کہ دیکھو تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کو، وہ ذرا بھی سڑی نہیں ہے، بلکہ تم جیسا رکھے تھے، جب تم لا کر رکھے اس وقت میں جیسا تر و تازہ تھے، ویسے ہی اب بھی 100 سال کے بعد بھی وہ آپ کی کھانے پینے کی چیزیں تر و تازہ ہی ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو تمہارے گدھے کو دیکھو، تمہارا گدھا کیسا ہڈیاں ہو گیا ہے، اب دیکھو ہم اسے کیسا زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، دیکھو تمہارے گدھے کو دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو ہم نے تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اللہ فرماتے، دیکھو گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، ہم ان کو کیسا جوڑتے ہیں، اس پر گدھے کی ان ہڈیوں پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے کھل کر آ گئیں تو پھر انہوں نے کہا، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کل کا یہ واقعہ بھی اور آج کا یہ واقعہ بھی، کل کا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا تھا، آج کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔
تو دونوں واقعات کے اندر ایک ہی سبق ہے. کیا سبق ہے؟ آخرت، موت کے بعد زندہ ہونا، بعث بعد الموت. یہی سبق دونوں کے اندر ہے، یہی بات ہے. تو تفصیل تشریح سمجھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ذلیل القدر پیغمبر، اس سے پہلے بھی آیا تھا، کل کے واقعے سے پہلے کا واقعہ ان کا تھا، سو نمرود کا قصہ وہ ان کا تھا. سو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ذلیل القدر پیغمبروں میں سے، اور پہلے بتا دیا تھا میں کئی پیغمبراں ان کے نسل میں سے آئے، صرف 10 پیغمبراں چھوڑ کر بقیہ پورے پیغمبراں ان کے خاندان میں سے ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم تھے، توحید کا پرچار کرنے والے اور بڑے توحید کے علمبردار تھے. تو انہوں اللہ سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ، آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، مجھے دکھائیے. اب یہاں ہمیں یہ سوال نہیں کرنا، یا پھر ہمارے دل میں یہ سوال پیدا نہیں ہونا کہ ابراہیم پیغمبر ہو کر بھی مرنے کے بعد کی زندگی پر کیسا انہوں اعتراض کر رہے ہیں، کیسا ان کو شبہ پیدا ہو گیا. اعتراض نبیوں کو اللہ کی کسی بات میں اعتراض نہیں ہوتا. اللہ بھی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا بھی سوال تھا، اللہ کا بھی سوال، اللہ کا بھی جواب، پھر ابراہیم کا بھی جواب. ابراہیم علیہ السلام سوال کیے اللہ سے کہ اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسا کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے کیا پوچھا؟ قال اولم تؤمن، تمہارے کو یقین نہیں کیا میں پیدا کرتا ہوں بول کر دوبارہ موت کے بعد. تو اللہ نے بھی پوچھا یقین نہیں کیا بول کر. تو ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات نہیں آنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے مرنے کے بعد پیدا کرنے پر یقین نہیں تھا، ایسا سوال نہیں آنا. ہمارے سوال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ اسے بتا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر پیدا ہونے والے سوال کو اللہ نے ختم کر دیا. اللہ سوال کر دیا وہ سوال، تمہارے کو یقین نہیں ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال بلا، کیوں یقین نہیں پروردگار، یقین ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنی دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یقین کے درجے ہوتے ہیں، یقین کے درجے سن کر یقین کر لینا، اور اس کے بعد آدمی کو سن کر یا بولتے بولتے معلوم ہو جا رہا، سنتا آ رہا، بولتے پڑھ کے معلوم ہو جا رہا. دوسرا، اب آدمی دیکھ لیا تو جو بات سننے سے یا اس کی نالج میں تھی بات پہلے سے، اب جب آدمی دیکھ لیتا ہے تو پھر اسے سنی ہوئی بات سے بھی دیکھی ہوئی بات بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، یقین اور زیادہ ہو جاتا. تو اس کے لیے ہے سویا، تو دل کی تسلی کے لیے علم الیقین بھی تھا ان کو اور حق الیقین بھی تھا. عین الیقین ہو جائے، اب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسا کرتا ہے، اس کی کیفیت معلوم ہو جائے. مختلف شکلوں سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہوگا، لیکن کس طرح زندہ کرتا ہے وہ معلوم ہو جائے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا. تو یہاں سے ایک سمجھ میں آنے والی بات کہ دین کے کسی بھی حکم میں کیا حکمت ہے، داڑھی میں کیا حکمت ہے، سر کے بال برابر رکھنے میں کیا حکمت ہے، سر پر ٹوپی رکھنے میں کیا حکمت ہے، پگڑی پہننے میں کیا حکمت ہے. یہ ساری چیزیں ہم کو اللہ بول رہا کر دینا، ایک بات تو یہ. دوسرا جواب، دوسری بات، اگر ہم کو اس کی حکمت معلوم کرنا ہے تو پھر وہ حکمت معلوم کرنے کے لیے سوال کر سکتے. اعتراض کرنے کے لیے کئی کو اللہ بول رہا، روزہ اللہ کے گھر کو بول رہا. اب بالکل قریب رمضان آئے گا تو اللہ کے گھر کو بول رہا، اللہ کے کھاتے میں ہو گیا کیا پورا خالی ہو گیا اللہ تعالیٰ. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نہیں، اس چیز کی حکمت کیا ہے، ٹوپی پہننے میں حکمت کیا ہے، پگڑی پہننے میں حکمت کیا ہے. بندہ حکمت معلوم کرنے کے لیے دین کے کسی حکم کو سمجھنا چاہتا ہے تو پھر اس بارے میں سوال کرنے سے کوئی مذائقہ نہیں ہے. ورنہ اگر اعتراض کی شکل اختیار کرتے ہوئے سوال کرتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے روزہ رکھو بول کر بولنے کی، اللہ کے اکاؤنٹ میں کھاتا ہو گیا کیا، پیسے ہو گئے کیا، روزی روٹی چاول سب ہو گیا کیا، اگر اس قسم کا سوچ پلان بنا کر اگر اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے، ایمان سے باہر ہو جائے گا. تو سوال کرنے کے مقصد اور مطلب الگ ہوتے ہیں. مقصد اگر اچھا ہے معلوم کریں گے کیا حکمت ہے بول کر، داڑھی سمجھ میں آ رہی تو داڑھی کی حکمت معلوم ہوئی تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، اور رکھنے کی کوشش کریں گے، رکھنے میں مزہ آئے گا اور فائدہ بھی اس کا آدمی محسوس کرے گا. تو اس لیے فائدہ معلوم کرنے کے لیے، حکمت معلوم کرنے کے لیے اگر سوال کرتا ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر اعتراض اور اللہ پر شفا کرنے کے لیے اگر آدمی سوال کرتا ہے تو پھر آدمی ایمان سے باہر ہو جاتا. تو سمجھ میں آ گئی، بس سوال کا مقصد اچھا ہونا چاہیے کبھی بھی ہو. دیکھیں گے ان کو کیا کتنا بولنا آتا ہے، دیکھیں گے ان کو کتنا نالج ہے، دیکھیں گے، پوچھیں گے ان کو. ایسا نہ ہو، اگر ایسا سوچ کر اگر سوال کرتے ہیں تو پھر اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا.
ایسا نہیں ہونا، معلوم کر لیں کہ کیا چیز ہمارے اسلام کے اندر ہے، کیا حکمت ہے. اگر اس سے سوال ہو تو پھر اس کے ذریعے سے آدمی کو اس سوال کا جواب بھی معلوم ہوگا، اس کا علم بھی اس کے پاس آ جائے گا، اس مسئلے کا اس کے پاس علم بھی آ جائے گا، اور مزید اس آدمی کو اس مسئلے کو سننے کے بعد دوسروں کو بھی اس مسئلے کو بولنے کا اور اس کی حکمت معلوم کر کے دوسروں تک پہنچانے کا بھی اسے ثواب اور اجر ملے گا. اور بولنے جس سے پوچھا گیا سوال ان کو بھی بڑی تفصیل سے اور تحقیق سے جواب دینے کا ان کو موقع ملے گا. تو سوال پہلا سبق آج کے سبق سے کہ آدمی اگر سوال کرتا ہے تو وہ سوال محض اعتراض کے حق میں اور اعتراض کے سلسلے میں نہ ہو، اعتراض کے طور پر نہ ہو، بلکہ ایک سوال علم سیکھنے کے لیے ہو، معلوم کرنے کے لیے ہو، اس کے ذریعے سے اس کی حکمتیں کیا ہیں سوال کے ذریعے سے وہ معلوم کرنا مقصود ہو تو پھر سوال کرنا جائز ہوگا. ورنہ صرف اعتراض کرتے ہوئے، اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے، رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے، دیکھیں گے یہ مولانا کو کتنا معلوم دیکھیں گے، ایسا اگر سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پہلی بات اگر اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے سوال کرتا ہے ایمان سے باہر ہو جائے گا. اگر کسی مولانا کو ذلیل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا نالج ہے بول کر، تو پھر بندہ اگر اس قسم کا سوال کرتا ہے یہ سوچ کر تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیں گے. ہم کو کیا پڑھی، اللہ ہمارے کو پوچھتا کیا ان کے پاس کتنا علم ہے، ان کو قرآن یاد ہے نہیں ہے، انہوں عالم بنے نہیں بنے، اللہ ہمارے پوچھتا. پھر ہمارے کو کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے پڑھنے کی، ہمارے صلاح جو سوال کرتا اس کی تیاری کر لے بس کافی ہے. بہرحال ایک سبق تو یہ کہ جائز سوالات اور اچھے سوالات اور اچھی سوالات اور اچھی اسلام کے احکامات کی حکمتیں معلوم کرنے کے لیے سوال کریں تو پھر گنجائش ہے اس کی. تو ابراہیم علیہ السلام جو سوال کیے تھے اللہ سے مردوں کی زندہ کرنے پر، وہ سوال ان کو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو ان کا مقصد سوال کرنے کا اللہ مردوں کو زندہ کیسا کرتے، کیفیت کیا ہے، مختلف کیفیتیں ہو سکتی ہیں، کیفیت کیا ہے وہ معلوم کرنا چاہتے تھے. اس کے ذریعے سے ان کے دل کو تسلی ہو جائے، وہ تھا مقصد ان کا، ورنہ اللہ پر اعتراض کرنا نہیں تھا مقصد ان کا. اچھا، جب اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیفیت دکھائی ان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تمہیں 4 پرندوں کو لے لو اور 4 پرندوں کو لے کر ان کو اپنے سے مانوس کر لو، تمہیں ان کو اچھی طرح پہچانتے رہنا اور ان کی پرورش اور کھانے پینے کا اچھا انتظام کر کے تمہیں بلے تو سن لینا، وہ ایسا آ جانا، ایسا تمہیں ان کو پالو. جب انہوں ان کو پال لیے تو پھر کیا ہوا. اب یہاں سے بھی ایک سبق ملنے والا ہمارے لیے، کسی بھی آدمی کو اپنی بات سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو اس کے لیے آدمی کو ہر کسی کو بول نہیں سکتے، ایسا کرو جی بول کر حکم نہیں دے سکتے. تو کسی بھی آدمی سے اپنی بات منوانے کے لیے اس سے اس کا دل لینا پڑے گا. پہلے اس کے دل لینے کے لیے پہلے اس کا دل لینا پڑے گا. آپ اس کا دل جیت لو گے تو پھر وہ بندہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا چلا جائے گا، آپ کی ہر ایک بات کو مانتا چلے جائے گا. اس کے آپ دل پر محنت نہیں کرے، اس کا دل آپ جیتے نہیں تو پھر کیا ہو جائے گا. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے لوگوں کا دل جیتے سو، بعد میں پھر کیا کیے، جب ان کے دل جیتے تو لوگ کیا ہو گئے، سر کٹانے تیار ہو گئے. تو ہمارے لیے وہی سبق ہے کہ اگر ہماری اچھی اور حق بات دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر ہماری بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، چاہے اپنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہو یا پھر غیروں تک ہمارا اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کے دل لینا پڑے گا. اب دل کیسا لیا جاتا ہے، اخلاق کے ذریعے سے، اکرام کے ذریعے سے، تحفے تحائف کے ذریعے سے لوگوں کے دل لیے جاتے ہیں. جب ان کے دل لے لیں گے تو پھر ان کے دل لینا آسان ہو جائیں گے. تو پہلے ان کے دل لینا پڑے گا، دل پر محنت کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمارا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، اکرام کرنا پڑے گا، تحفہ دینا پڑے گا کسی کو، یہ سب چیزیں کرنا پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام سے کہ تمہیں 4 پرندے لے لو اور تم اپنے آپ سے ان کو مانوس کر لو. اب اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جب ان کو مانوس کر لیے، 4 پرندوں کو ان کو پال لیے، ان سے اچھا محبت ہو گئی، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا، اب دیکھو ان 4 پرندوں کو تم ذبح کرو. ذبح کر کے پھر ان 4 پرندوں کو تمہیں 4 پرندوں کے الگ الگ ٹکڑے ہیں، سب ٹکڑوں کو، پھروں کو، پاؤں کو، سب کو ملا کر ہلا کر اچھا ان کو کیا کر ڈالو. سب کو ملانے کے بعد ایک ایک مٹھی ایک پہاڑ پر دالو، مختلف پہاڑوں پر، ایک پہاڑ پر یہاں یہ پہاڑ پر ذرا ٹکڑے 4 پرندوں کے ملائی سو، یہ پہاڑ پر ذرا، یہ پہاڑ پر ذرا، یہ 4 کتنے پہاڑ ہیں وہاں، وہ ہر پہاڑ پر ذرا ٹکڑے وہاں ڈالو، ایک ایک مٹھی وہاں. اب رکھنے کے بعد کیا کر ڈالو، پھر ان کو تمہیں بلاؤ، ثم ادعوہن، تم ان کو بلاؤ. پھر تمہیں جیسے پرندہ پالنے والے لوگ، مرغیاں پالنے والا کا ان کا پکارنے کا لگ رہتا ہے، آؤ آؤ بولتے، بھو بھو بولتے، وہ کیسا بولتے کہ پالنے والوں کا، کبوتر پالنے والوں کا ان کا لگ رہتا ہے ذرا سیٹی مارتے ذرا آؤ آؤ بولتے، تو ویسا ان کا کیسا تمہیں بولے کہ ان کا سگنل صحیح کا اشارہ کیا ہے کہ بلانے کا، تمہیں ویسا بلاؤ اسے کیسا بولتے کہ ویسا. اب تمہیں جو ہی ان کو بلائیں گے تو پھر وہ کیا ہو جائیں گے، یاتینک سعیا، تمہارے پاس وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. اب یہاں بھی دیکھو سمجھنے کی بات، پرندوں کی صفت کیا، پرندہ بولتے کیا، اڑنے والا، پر والا. اب یہاں اللہ کیا بول رہی، یاتینک سعیا، دوڑ کر آئیں گے.
اگر وہ اٹھ کر آتے تو کیا سمجھ میں آتی تھی؟ یہ پرندے نہیں دوسرے پرندے اٹھ کر آئے، ایسا بات سمجھ میں آتی تھی. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اتینا کا سایہ، وہ پرندے زندہ ہو کر اپنے اپنے ٹکڑے اپنے اپنے پر کہاں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے وہ اٹھ کر جڑ کر مل کر اپنی اپنی ہڈیاں پراں پواں کوسے کس کے کی وہ اس کے شکل اس کے سبھی چیزیں مل کر جڑ کر وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، دوڑتے ہوئے، اڑتے ہوئے نہیں، دوڑتے ہوئے آئیں گے. قرآن کہتا ہے یہ اتینا کا سایہ، تاکہ آپ کو شبہ نہ ہو کہ وہ اڑ کر دوسرا پرندہ آ گیا ہے، ایسا شبہ نہ ہو، سوال نہ ہو. اس لیے اللہ نے سوال کی جڑ ہی کو ختم کر دیا. وہ پرندے زندہ ہو کر اپنی اپنی ہڈیوں سے جڑ کر اپنے اپنے پروں سے جڑ کر اپنے اپنے پاؤں سے جڑ کر وہ دوڑ کر آئے. اب کیا ہوا؟ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ اس طرح زندہ کرنے پر اللہ قدرت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. تو بہرحال اب دیکھو ایک بات بولتا ہوں، دیکھو آخری بات. قرآن مجید میں اب یہ جو آج کا سبق ہوا، کل کا سبق ہوا، اس کے اندر اللہ کیا بتائے؟ آخرت کو بتائے، آخرت مرنے کے بعد کی زندگی کو بولتے. اب تو قرآن مجید میں کل 6 باتیں ہیں. کئی بار بول دیا میں، اب بھی بول رہا ہوں، اب تو یاد رکھو. قرآن مجید، پورے قرآن مجید 6 باتیں، 6 باتیں اس کا خلاصہ: توحید، رسالت، آخرت، احکامات، ماننے والے نہ ماننے والے، یہ 6 باتیں پورے قرآن. اب ہمارا آج کا جو سبق اور کل کا جو سبق ہوا وہ کیا ہے؟ آخرت ہے، آخرت. اس سے پہلے کہ نمرود کا سبق ہوا، نمرود ابراہیم کا، اس کے اندر کیا ہے؟ توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے. اسے توحید پر دلیل دیے. کون دیا دلیل؟ نبی دیے. رسالت، توحید کا تذکرہ ہے، رسالت کا تذکرہ ہے. تو قرآن مجید میں 30 پاروں میں 114 صورتوں میں یہ 6 باتیں ہوں گے. آپ جو بھی آیت اٹھاؤ، جو بھی سورہ اٹھاؤ، تو پھر وہ آیت کے اندر یا تو توحید کا سبق ہوگا، یا پھر رسالت کا سبق ہوگا، یا پھر آخرت کے بارے میں بات ہوگی، یا پھر اس کے بعد میں احکامات ہوں گے، یا پھر ماننے والوں کا تذکرہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا ماننے کا تذکرہ ہے، ان کے ماننے والوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ماننے والوں کا تذکرہ، ان کا حال کیا ہوا، ان کو اللہ کیا دینے والا ہے، ماننے والوں کا تذکرہ. یا پھر نہیں ماننے والے لوگ، فرعون، اس کا حال کیا ہوا، شداد، قارون، اس کا حال کیا ہوا. یہ سب چیزیں 6 باتیں ہیں قرآن مجید کے اندر. پھر بولتا ہوں اسے یاد رکھ لو، کبھی پوچھے تو بولنا قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو پھر بول دینا تمہیں. توحید، قرآن مجید کا خلاصہ کل 6 باتیں: توحید، رسالت، آخرت، احکامات، ماننے والے نہ ماننے والے، یہ 6 چیزیں ہیں. سمجھ میری بات؟ کون تو پوچھے تو، غیر مسلم اگر پوچھے تو بول دینا تمہارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، 1 منٹ میں بول رہا ہوں تو پھر بول دینا ہمیں. سمجھ میری بات؟ وہ ہمارے پاس ملکہ رہنا ویسا. حضرت مفسر قرآن حضرت قاری احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے. تو وہ حضرت ہے نہیں، ایک مرتبہ بڑے شان سے بولتے تھے، مجھ سے اگر کوئی بندہ پوچھے کہ قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، تو میں اسے اگر میرا پاؤں، میں ٹرین میں چڑھ رہا ہوں، ایک میرا پاؤں نیچے ہے، ایک میرا پاؤں ٹرین میں اوپر ہے، چڑھ رہا ہوں میں، اگر مجھے کوئی بندہ ایسے وقت میں سوال کرے، ایک پاؤں میرا نیچے ہے، ایک پاؤں میرا ٹرین پر ہے، اگر ایسے وقت میں سوال کرے تو میں یہ پاؤں ہاتھ سے اٹھا کر وہاں ڈالنے سے پہلے پورا دین کا خلاصہ بتاؤں گا. اتنی ہاتھ سے اٹھا پاؤں ڈالنے ٹائم میچ میں پورا دین کا خلاصہ بتاؤں گا. اب کیا دین کا خلاصہ؟ اتنے شارٹ ٹائم میں دین کا خلاصہ کیسے بتائیں گے؟ ہمیں گھنٹہ بیان کریں تو بھی ہمارا قرآن کا پورا ترجمہ نہیں ہو رہا، تو انہوں کیسے بتائیں گے؟ کیسے بولے انہوں پورا دین کا خلاصہ؟ انہوں 3 باتیں بولے. ایک، اللہ کو خوش کرنا عبادت کے ذریعے. دوسرا، رسول اللہ کو خوش کرنا اطاعت کے ذریعے. اور مخلوق کو خوش کرنا خدمت کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے حساب سے اللہ والے حضرت کا مفسرہ انہوں اپنے حساب سے دین کا خلاصہ، قرآن کا خلاصہ پیش کریں. بہرحال ہمیں بھی یہ سب چیزیں یاد کر لینا. کون تو پوچھو تو بولنا، نہیں بولتے تو پھر کیا ہے، ہماری شرمندگی ہو جائے گی، دین کی شرمندگی ہو جائے گی. ہمیں دین کو سربلندی کا ذریعہ بننا، دین کو شرمندگی کا ذریعہ نہیں بننا. ہمیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ.